الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. کہ اسلام کی پہلی ہجرت کہ جو رسول گرامی اسلام کے حکم پر جناب حضرت جعفر اور دیگر کچھ مسلمانوں کے ہمراہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، نجاشی مسیحی ہے، اور جب جناب جعفر اور دیگر افراد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو مکہ میں جب اطلاع ہوئی، ابو سفیان نے عمر عاص اور کچھ اور افراد کو فوراً حبشہ بھیجا کہ جاؤ جلدی سے تم حبشہ جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مل کر ان مسلمانوں کو واپس لے کر آؤ. تو یہ عمر عاص اور اپنے وہ افراد کے ہمراہ حبشہ پہنچتا ہے، اور ایک ہی دن وہ نجاشی بادشاہ پر یہ وارد ہوتے ہیں، جناب جعفر بھی اور جناب جعفر اور ان کا قافلہ اور ہمراہ، اور اسی طرح عمر عاص اور دیگر افراد ایک ہی دن نجاشی پر وارد ہوئے. تو اس وقت نجاشی کے دربار میں رسم یہ تھی کہ نجاشی کے احترام میں سجدہ کیا کرتے تھے، نجاشی کو سجدہ کرتے تھے. اب جب نجاشی آیا تو سب نے سجدہ کیا، من جملہ عمر عاص اور اس کے ہمراہ سب لوگوں نے، لیکن جناب جعفر اور مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا. تو عمر عاص جو ہے وہ خوشحال ہوا کہ ابھی جو ہے وہ ہمارے حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور بادشاہ نجاشی غضبناک ہوگا، اور اب ایسے وہ گدلے پانی میں مچھلی کا پکڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لہذا اس نے کیا کیا کہ یہ حالت دیکھ کر فوراً جب وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اس نے بدگوئی کرنا شروع کی. کہا کہ جناب نجاشی کہ ہمارے وہ علاقے یعنی مکہ میں ایک شخص نے قیام کیا ہے اور اس نے کوئی دعوے کیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کی فکر کو گمراہ اور منحرف کر دیا ہے، اور ان کی وہ عقلوں کو چرا لیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ لوگ وہ باغی ہو گئے ہیں اور فرار کر کے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں. آپ تکلیف نہ کریں، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم مکہ جا کر ان کو سزا دیں گے. جناب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ جب دوسروں نے سجدہ کیا ہے تم لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جناب جعفر نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم فقط خدا کے مقابل میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، فقط خدا کو سجدہ کرتے ہیں، غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور لہذا جو ہے وہ ہم خدائے یکتا کی پرستش کرتے ہیں. خوب عمر عاص نے تقاضا کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں. جناب نجاشی نے جناب جعفر کی طرف اور وفد کی طرف ان گروہ کی طرف نگاہ کی، اور ان کے چہروں پر ایک اطمینان کے عجیب آثار کو دیکھا، تو کہا کہ پہلے ان کی بات سننے دیں، یہ کیا کہتے ہیں، کہ آپ لوگوں کی تعلیمات کیا ہیں. تو جناب جعفر نے وہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی. حضرت مریم کے بارے میں جو قرآن نے کہا کہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 42 میں اس کی تلاوت کی، اور سورہ مریم کے آیات کی تلاوت کی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا اور تمہیں پاکیزہ بنایا اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا. ان آیات کی تلاوت جب کی تو جناب نجاشی کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے، اور کہا کہ ان مشرکین مکہ کو میرے دربار سے نکال دو، اور میں ہرگز کسی قیمت پر مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کروں. مسلمانوں کا احترام اور اکرام کیا. 30 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کیا کہ جس میں اہم ترین ان کے قسیس یعنی ان کے علماء جو کتاب کو جانتے تھے ان پر مشتمل ایک وفد تیار کیا، اور کہا کہ جاؤ مدینہ اور رسول خدا کے بارے میں تحقیق کرو، اور مجھے رسول خدا کی زندگی کی جزئیات تک گزارش کرو کہ رسول خدا کی زندگی کی جزئیات کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، ان کی تعلیمات. یہ 30 افراد پر مشتمل یہ لوگ مدینہ آتے ہیں، رسول خدا کے پاس قریب جو ہے وہ کچھ مدت جو ہے وہ گزارتے ہیں. اور ایک دن جب رسول خدا پر یہ لوگ وارد ہوئے، رسول گرامی اسلام
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110، یہ تفصیلی وہ طولانی آیت ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکم وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ جب خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اللہ خداوند عالم نے فرمایا کہ یاد کرو اے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جس کو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عنایت کیا ہے، اور جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ اسی حصے میں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں وہ کتاب کی، حکمت کی، تورات کی اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے اور اس میں وہ میرے حکم سے روح پھونکتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے تو فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ مٹی کا وہ پتلا وہ میرے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور میری اس نعمت کو یاد کرو کہ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو وہ آپ شفا دیتے تھے میرے اذن سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ پوری طولانی جو ہے وہ آیت ہے کہ فرمایا کہ اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تک تم سے روکے رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں میں، آپ ملاحظہ فرمائیں اس آیت کے آخر میں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے، اتنی علامات نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان جنہوں نے نہیں لائے تو انہوں نے کیا کہا یہ ایک کھلا جادو ہے، یہ کھلا جادو۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ پر یہی اشکال کیا، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اور مشرکین مکہ بھی عیناً یہی چیز رسول گرامی اسلام پر، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہی اشکالات جو وہ کی۔ ان آیات کو جب وہ اس گروہ نے، وہ قسیسین کے اس گروہ نے جو حبشہ سے آیا تھا، جب ان آیات کو سنا بہت تعجب کیا، اس لیے کہ ان کے لیے ایک مسئلہ بڑا وہ اہمیت رکھتا ہے، مسیحیوں کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ ان آیات کو سن کر وہ 30 افراد کا گروہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حبشہ واپس جا کر تمام گزارش دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں جناب نجاشی بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب نجاشی کی رحلت ہوتی ہے تو رسول گرامی اسلام نے مدینہ سے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی، بعض روایات میں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ نجاشی اتنی دور بیٹھا ہے لیکن حق سے عناد نہیں رکھتا، آیات الہی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کی حقیقت کو پہچان۔ نجاشی جو ہے وہ خود اہل علم تھا، اور اس کو معلوم تھا ان کی جو ہے وہ کتب میں کہ حضرت عیسیٰ نے آخری نبی کی بشارت دی ہے، آخری نبی کی بشارت دی ہے، لہذا وہ آخری نبی کے انتظار میں تھا۔ اور ان حقائق اور علامات کو دیکھنے کے بعد تو نجاشی نے وہ جب اسلام قبول کیا تو احترام اور ہدیے کے طور پر، گزشتہ یہی ہوتا تھا کہ ہدیے کے طور پر کسی غلام کو، کنیزوں کو وہ پیش کیا جاتا تھا ہدیے کے طور پر۔ تو اگرچہ اسلام نے آ کر غلامی کے اس نظام کو آہستہ آہستہ ختم کیا، تو جناب نجاشی نے وہ ایک ہدیہ کنیز جناب ماریہ قبطیہ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ یہ وہی ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ ہیں کہ جو جناب نجاشی نے جس کو ہدیہ کیا تھا، جن کے بطن سے خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو ایک فرزند بنام ابراہیم عنایت کیا تھا۔ جناب ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے کہ جو 18 ماہ کی عمر میں جو رحلت کر جاتے ہیں۔ تو ایک نمونہ آپ ملاحظہ فرمائیں، ولید ابن مغیرہ ان آیات کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کہتا ہے کہ یہ ہماری آیات کا دشمن ہے، حق کو دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔
اور ایک نجاشی ہے کہ جو حق کو دیکھنے کے بعد ان آیات کو اور حقیقت کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آتا ہے۔